subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو کوشچن آنسر یہ نظم 8 ہے سیتا۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ پہلا سوال ہے نظم کا بغور مطالعہ کیجیے اور ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا ہے جان پہچان کے حوالے سے شاعرہ کے تعارف کا رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ نام شفیق فاطمہ، تخلص شعراء، گریجویشن عثمانیہ یونیورسٹی، پوسٹ گریجویشن ناگپور یونیورسٹی، تدریس ممتاز کالج حیدرآباد، کلیات سلسلہ مکالمات۔ شفیق فاطمہ شعراء کے شعری مجموعے، آفاق نو، گلہ صفورہ۔ دوسرا سوال ہے سیتا کے نام اور کام سے متعلق شاعرہ کے احساسات کو قلم بند کیجیے۔ تیسرا اس رزمیہ داستان کا نام لکھیے سیتا جس کا اہم کردار ہے۔ چوتھا نظم کے واقعات کو ترتیب سے لکھیے۔ پانچواں نظم کی روشنی میں سیتا کا کردار بیان کیجیے۔ چھٹا راکشس کے خلاف لڑنے والوں کی خصوصیات لکھیے۔ ساتواں نظم کے مطابق سیتا نے جن مصیبتوں کو جھیلا ان کا اظہار کرنے والے اشعار نقل کیجیے۔ دوسرے کا جواب ہے سیتا کا نام ہندوؤں کے لیے بے حد مقدس اور پاکیزہ ہے۔ صبح و شام سیتا کے نام کی مالا جپتے ہیں۔ رہا ان کا کام تو انہوں نے اپنے کردار کی پاکیزگی کو ڈھال بنایا اور وفا شعاری کی ایک مثال قائم کی۔ اب سیتا کا کردار رامائن نامی کتاب میں ملتا ہے۔ نظم کے واقعات کو ترتیب سے لکھیے۔ سیتا جی مسلسل سفر کرتی رہیں، وہ حوادث کے طوفان سے گزری، سال ہا سال زیادہ پیمائی کی، راون کی قید میں رہیں۔ ان کے شوہر رام چندر جی نے راون پر فوج کشی کی، انہیں راون کے چنگل سے چھڑایا۔ بنواسی کے دن پورے ہونے پر گھر لوٹی، وہاں ان کی پاک دامنی پر شک کیا گیا، انہیں اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا۔ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد وہ زندہ درگور ہو گئی۔ سیتا جی کا کردار پاک دامنی کی مثال ہے۔ سیتا جی کی عظمت اور بلندی ایک اہم کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ بنواس کے 14 سال گزارنے کے بعد جب گھر لوٹی تو یہاں بھی آزمائش دینی پڑی۔ ان کے کردار پر شک کیا گیا تو پاکیزگی کی مثال بن گئی، اور ان کی عفت پر شک کیا گیا تو کردار اور عفت پر شک کیا گیا، انہیں اپنی عصمت اور پاکیزگی کے ثبوت میں اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک طرح کا ظلم تھا جسے انہوں نے بزبان خاموش سہا۔ وہ آگ سے گزری اور انہوں نے دعا مانگی، چنانچہ زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گئی۔ اس طرح اس عفت و عصمت کی دیوی نے اپنی پاکیزگی کا ثبوت دیا ہے۔ راکشس کے خلاف لڑنے والوں کی خصوصیت: حوصلہ مند، جرری، آن بان والے، سچے جیالے۔ نظم کے مطابق سیتا نے جن مصیبتوں کو جھیلا ان کا اظہار کرنے والے اشعار: وہ پہم سفر، وہ حوادث کے طوفاں، وہ پیروں میں چھالے، وہ ہستی نگاہیں، رہی سال ہا سال تو جادہ پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہوئی ریاضت کی راہیں، اسیری پھر ایک راکشس کی اسیری، بہت دور تجھ سے تیرے پاس بات ہے۔ 8واں سوال ہے بنواس کے دوران سیتا کی حالت بیان کیجیے۔ 9واں نظم سے اپنے پسندیدہ بند کا مفہوم واضح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ 10واں ممتا کی سلیب کا مفہوم واضح کیجیے۔ 11 نظم میں سیتا کے لیے جو القاب استعمال کیے گئے ہیں انہیں لکھیے۔ بنواس کے دوران سیتا جی کو مسلسل سفر میں رہنا پڑا، کئی حادثوں سے دوچار ہوئے، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے، پھر بھی وہ مسکراتی رہتی تھی۔ انہوں نے اپنی تکلیفوں کو ظاہر نہ ہونے دیا، اپنے دل کو بہلائے رکھتی تھی کہ ایک دن تو اپنے دیس واپس جانا ہے۔ دیس کی یاد آتی تو دل سے سرد آہیں نکلتی۔ نظم سے اپنے پسندیدہ بند کا مفہوم واضح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ اب نظم کا جو ہے تیسرا بند: ابھی آزمائش باقی تھی، برسوں وہ جنگلات کی خاک چھانتی رہی،
ایک دن لنکا کے راجا راون نے ان کا اغوا کر لیا، انہیں اپنی قید میں رکھا۔ ان کے محافظ ان سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے اپنی پاکیزہ فطرت کو اپنی ڈھال بنایا اور اپنی حفاظت خود کی۔ پسندیدگی کی وجہ، عورت ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے کردار کی بلندی اور پاک فطرت کو سپر بنا کر اپنی حفاظت خود کی۔ یہ ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ نظم سیتا کے لیے جو القاب استعمال کیے گئے ہیں، عفت کی دیوی اور کوئی لقب استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ ممتا کی صلیب کا مفہوم، ممتا کی صلیب سے مراد ماں کی محبت کا جذبہ جو ہر مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔ ذیل کے ہم معنی الفاظ نظم سے تلاش کیجئے۔ بے وطنی، عبادت، پے در پہ، محافظ، بہادر، کمزور، گھڑا ہوا قصہ، راز۔ ذیل کے شعروں کی استحسانی وضاحت کیجئے۔ اسیری پھرک راکشس کی اسیری، بہت دور تجھ سے تیرے پاس بات ہے۔ عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی، کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ ہم معنی الفاظ: بے وطنی، غربت، عبادت، ریاضت، پے در پہ، پیہم، محافظ، پاسباں، بہادر، جری، کمزور، ناتواں، گھڑا ہوا قصہ، فسانہ، راز، اسرار۔ بنواس کے دوران رام چندر جی اور لکشمن کی غیر موجودگی میں لنکا کا راجا راون بھکشو کا بھیس بدل کر آیا اور فریب سے سیتا کا اغوا کیا، پھر انہیں ایک باغ میں قید رکھا۔ اس واقعے کو شاعرہ نے اپنی نظم کے اس شعر میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ قید بذات خود ناقابل برداشت ہے، پھر ایک راکشس کی قید مزید تکلیف دہ اور باعث کوفت ہے، اور اس پر طرہ یہ ہے کہ ان کے محافظ اور پاسباں ان سے کوسوں دور۔ یہ وقت سیتا جی کے لیے کس قدر پریشان کن ہوگا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ شاعر کے انداز بیان اور حسن اسلوب کے جو شعر ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ عجب ہے یہ اسرار وصل و جدائی، کہ منزل کو پا کر بھی منزل نہ پائی۔ اس کا جواب ہے، ملن اور جدائی کے بھید بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قسمت کب ملنے کی سبیل نکالے گی اور حالات کب جدا کر دیں گے۔ اس بات کو شاعرہ نے بڑے دلکش پیرائے میں بیان کیا ہے۔ سیتا بنواس سے لوٹی، اپنوں سے آ ملی اور کسی کمینہ شخص نے ان کے دامن تقدس کے داغدار ہونے کا شبہ ظاہر کیا، پھر انہیں اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا اور وہ زندہ زمین میں دفن ہو گئی۔ ان کے زندہ درگور ہونے کو شاعرہ نے بہت بہتر طریقے سے بیان کیا ہے۔ ذیل میں دیے ہوئے بیانات پڑھیں اور ان سے متعلق شعر ڈھونڈ کر لکھیں۔ 14 سال کے بنواس کے دوران یہ کوشش رہی کہ یہ امتحان سے یہ دن گزر جائے۔ پاکیزگی ہی ڈھال رہی، اس صفت کے آگے ظالم بھی کمزور تھے۔ ماں کی ممتا ہر مصیبت کو تنہا برداشت کر لیتی ہے۔ اگنی پریکشا سے گزر کر زمین میں دفن ہو گئی۔ پاکیزگی ہی ڈھال رہی، اس صفت کے آگے ظالم بھی کمزور تھے۔ تیری پاک فطرت مگر ایک سپر تھی، تیرے سامنے راکشس ناتواں تھے۔ 14 سال کے بنواس کے دوران یہ کوشش رہی کہ امتحان کے دن گزر جائیں۔ رہی سال ہا سال تو زیادہ پیما، یہ دھن تھی کہ طے ہو یہ ریاضت کی راہیں۔ وہ شعلے کے مانند شعلوں سے گزری، بجلی سی بن کر زمین میں سمائی۔ صلیب ایک باقی تھی جو ممتا کی، اسے بھی تو لازم تھا تنہا اٹھانا۔